نقاب پوش آدمی کرسی کے کنارے ہاتھ رکھے احمد کی آنکھوں میں گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سردی تھی جو لمحے بھر میں ہر امید کو منجمد کر دے۔ ہم نے تمہیں مہلت دی احمد، مگر تم نے سمجھا تمہاری عقل تمہاری ڈھال ہے۔ اب دیکھتے ہیں تمہارا دماغ کب تک سانس لیتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ لہرائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ہر صلاحیت ہم چھین لیں۔ وہ ایک کمینی تلخ ہنسی ہنسا، جیسے ہوا میں زہر گھل گیا ہو۔ لے آؤ دوا، مریض کا غرور دماغ پر چڑھ گیا ہے، اب اتارنا پڑے گا۔ احمد کے دل کی دھڑکن لمحے کے لیے رک گئی۔ آنکھوں میں خوف اور غصے کا عجیب سا امتزاج تھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے ان کے ارادوں کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن سامنے صرف خاموشی اور خطرے کی ہوا تھی۔ دروازہ چرچرا کر کھلا۔ دو ماسک پہنے آدمی انجیکشن لیے اندر آئے۔ ہاتھ میں شیشی تھی، نیم شفاف مائع سے بھری، جو روشنی میں زہریلے رنگ کی طرح چمک رہی تھی۔ احمد کے ہونٹوں پر خاموش طنز ابھرا۔ تم سوچتے ہو کہ میرے دماغ سے روشنی چھین لو گے؟ یہ روشنی میرا غرور نہیں، میری پہچان ہے، اور جو اپنی پہچان کھو دے وہ مر نہیں جاتا، بھٹکنے لگتا ہے، تمہاری طرح۔ نقاب پوش نے سر ذرا سا جھکایا۔ دلچسپ فلسفہ ہے، دیکھتے ہیں کب تک رہتا ہے یہ شعور تمہارے اندر۔ کتنا وقت لگتا ہے تم جیسے ذہین کو پاگل ہونے میں؟ یہی تجربہ تو کرنا ہے ہمیں۔ احمد نے نگاہ سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ چہرے پر مسکان خاموش مگر قاتلانہ تھی۔ بہتر ہے جان لو کہ اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑا تو میرا حساب تمہارے لیے تباہی سے کم نہیں، اور اگر مارو تو بھی یاد رکھو، میری روح تمہارے خوف سے آزاد رہے گی، میرے دماغ اور حوصلے کے بغیر۔ نقاب پوش ہنسا، آواز میں زہر بھی تھا اور اطمینان بھی۔ کتنا وقت لگے گا احمد؟ یا تمہارا دماغ بھی تمہارے غرور کی طرح دیر سے ہارتا ہے؟ انجیکشن تیار تھا۔ احمد کے بازو جکڑ دیے گئے۔ دوا کی مہک نے فضا کا رنگ بدل دیا، جیسے ہوا میں موت گھل گئی ہو۔ احمد نے نگاہ سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ آواز میں لرزش نہیں، صرف یقین تھا۔ بہتر ہے ابھی مار دو مجھے، اس نے چیخ کر کہا۔ اگر میں بچ گیا تم لوگ نہیں بچو گے۔ نقاب پوش کی مسکراہٹ لمحہ بھر کو جم سی گئی، پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ انجیکشن کی سوئی جلد میں پیوست ہوئی۔ احمد کی سانس رکنے لگی، دوا رگوں میں اتری، دنیا دھندلا گئی۔ احمد کی آنکھوں سے خاموشی ٹپکنے لگی۔ نقاب پوش نے جھک کر کہا، اب تم اور تمہارا دماغ ختم ہو چکے ہو۔ احمد کے ہونٹ ہلے، آہستہ مگر اتنے واضح کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ختم؟ ابھی تو آغاز ہے۔ رات کے ستارے خاموش نہیں، ہر چمک نصیب کے چھوٹے چھوٹے اشارے سنا رہی ہے۔ الارا کھڑکی کے نیم شفاف پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ چاندنی اس کے رخساروں پر گرتی تھی تو لگتا جیسے کسی نے دودھیا روشنی سے اس کی سوچوں کو لکھ دیا ہو۔ سامنے تارین پتھریلے ستون سے ٹیک لگائے ستاروں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے آسمان کے ان ٹمٹماتے ذروں سے وہ اپنے راز بانٹ رہا ہو۔ الارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر اس کے لبوں پر ایک ملال بھری مسکراہٹ تھی۔ ستارے، وہ آہستہ سے بولی، تم سب اس کے دوست ہو، میرے نہیں۔ میری قسمت ہمیشہ ان راستوں پر کیوں لے آتی ہے جہاں میں کسی کے دل میں تو ہوتی ہوں، نگاہوں میں نہیں۔ آئینے میں اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ وہ اپنے عکس سے مخاطب ہوئی، جیسے وہی اس کی رازدار ہو۔ وہ کہتا ہے میری قسمت کا اشارہ
کسی ایسے سے جڑا ہے جو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کاش کوئی اسے بتاتا۔ تقدیر کبھی اشارہ نہیں دیتی، وہ تو سیدھا دل پر وار کرتی ہے۔ اچانک آئینہ ہولے سے لرزا، جیسے کسی نادیدہ لہر نے چھوا ہو۔ الارا کے لبوں سے ایک سرد سانس نکلی۔ شاید میرا نصیب کسی ایسے کے ہاتھ میں ہے جسے ابھی میرا نام بھی نہیں معلوم۔ الارا نے کھڑکی سے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کے پردے پر بے شمار نقطے ٹمٹما رہے تھے، ہر ایک کسی راز کی طرح بند، کسی خواب کی طرح خاموش۔ وہ بچپن سے سنتی آئی تھی کہ کچھ لوگ ستاروں سے اپنے نصیب کی خبر لے لیتے ہیں۔ ستاروں کی چمک، ان کے زاویے، ان کے درمیان کا فاصلہ، سب کسی نہ کسی انجام کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ مدھم سی مسکرائی۔ کاش میں بھی پڑھ سکتی۔ چاندنی نے اس کے ہاتھوں پر چمک ڈالی۔ اس نے انگلیوں کو ایسے پھیلایا جیسے روشنی کے ذروں کو چھو رہی ہو۔ ایک ستارہ دوسرے کے مقابل چمکا۔ الارا نے آہستہ سے کہا، یہ جو دو ستارے ایک لکیر میں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تصادم نصیب کی علامت ہے۔ جب دو تقدیریں ایک دوسرے کے مدار میں آ جائیں تو ایک کا اجالا دوسرے کی رات بن جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے نے پردہ ہلایا اور کھڑکی کے شیشے پر چاندنی ایک لمحے کے لیے ٹوٹی ہوئی لکیر بن گئی، بالکل ویسی جیسے کوئی ہاتھ قسمت کی تحریر کو مٹا رہا ہو۔ الارا نے انگلیاں ہوا میں پھیلائی اور لمحہ بھر کے لیے محسوس کیا کہ کسی اجنبی کی تقدیر اس کے ستاروں میں لکھی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، کیا یہ ستارے کسی کے نصیب کی خبر دے رہے ہیں؟ اور کیا یہ لمحہ اس کی تقدیر بدلنے والا ہے؟ اس نے چاند کی طرف دیکھا۔ چاند کی سطح پر بادل کی ہلکی سی پرچھائی تیر رہی تھی اور اس کے دل میں ایک خیال اترا، کیا ہو اگر تقدیر بدلنے کے لیے بس ایک نیا ستارہ کافی ہو؟ اسی لمحے آسمان کے کنارے سے ایک ننھا سا ستارہ ٹوٹا، اتنا خاموش جیسے کسی نے دل کی بات سن لی ہو۔ الارا نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار تقدیر کو پڑھنے کی خواہش نے دل میں سر اٹھایا۔ دور برج کے پار ایک لمحے کے لیے ایک اجنبی چہرہ چمکا، وہی چہرہ جسے قسمت ابھی دنیا کے دروازے سے اندر بھیجنے والی تھی۔ چاندنی جیسے لمحہ بھر کو رک گئی، ہوا نے سانس تھامی اور الارا نے محسوس کیا، تقدیر صرف لکھی نہیں جاتی، کبھی کبھار وہ خود سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ محل کے اندر سب سے قدیم کمرہ، جہاں دیواروں پر وقت کے ہاتھوں سے کنندہ ستارے خاموش سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کمرے کے بیچ ایک پتھریلا گول میز اور اس پر بچھا نقش آسمانی، جس کے گرد سنہری روشنی کے دائرے ہولے ہولے گھوم رہے تھے، جیسے وقت بھی اپنی رفتار روک کر دیکھ رہا ہو۔ نجومی تارین جھکے ہوئے انداز میں نقشے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ملکہ نایارہ اور حاکم اردان خاموشی سے منتظر تھے۔ صرف دیے کی تھر تھراتی لو تھی جو ہر لفظ کے ساتھ لرز رہی تھی، اور کمرے کی ہوا میں خاموشی کا گہرا بھاری لمس تھا۔ بادشاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تارین، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ شہزادی کی قسمت کا ستارہ بتاؤ، اور تم پچھلے 3 دن سے خاموش ہو۔ کیا راز ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ تارین نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی، پھر ہولے سے کہا، جہاں ستارے چپ ہو جائیں وہاں سچ خود بول اٹھتا ہے، حاکم اعلیٰ۔ میں خاموش نہیں، بس ڈر رہا تھا۔ ملکہ نایارہ نے چونک کر پوچھا، ڈر؟ کس سے؟ تارین نے انگلی آسمانی نقشے پر رکھی۔ 2 ستاروں کے مدار آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، مگر ان کے بیچ میں ایک تاریک سایہ تھا، جیسے خلا کا کوئی زخم۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ 2 مدار
ایک الارا کا ہے، دوسرا عریس کا۔ حاکم کی آواز میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ عریس؟ وہی لڑکا جو برسوں سے تمہارا شاگرد تھا، جسے تم نے محل سے نکالا تھا؟ تارین نے سر جھکا لیا۔ ہاں وہی۔ عریس وہ واحد شخص ہے جس نے ستاروں سے آگے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے روکا، مگر وہ بولا، اگر تقدیر لکھی جا سکتی ہے تو بدلی بھی جا سکتی ہے۔ اور اسی دن وہ چلا گیا، مگر اب وہ میرے بلانے پر واپس آیا ہے، اپنے پرانے برج میں، جہاں روشنی اور سایہ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں۔ ملکہ نایارہ کی آواز میں لرزش تھی۔ اور اب وہیں ہماری بیٹی کا نصیب ہے؟ تارین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، ستارے چپ ہیں، مگر ان کی خاموش سرگوشیاں یہی بتا رہی ہیں۔ جب روشنی اور سایہ ایک مدار میں قید ہوں تو ان کی راہیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ عریس اور الارا الگ نہیں، وہ دو پہلو ہیں ایک ہی تقدیر کی سرگوشی کے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف دیے کی لو تھر تھر آ رہی تھی، جیسے وہ بھی سچ کے بوجھ سے گھبرا گئی ہوں۔ تارین نے آخر میں نظریں آسمان پر جمائی اور مدھم آواز میں کہا، یہ مدار، یہ روشنی، یہ سایہ ابھی اپنی منزل نہیں جانتے، مگر ایک دن خود اپنی کہانی سنائیں گے۔ اور جس لمحے وہ لمحہ آئے گا، سب کچھ بدل جائے گا، تمہاری تقدیر، الارا کی اور عریس کی بھی۔ تب روشنی چھپی ہوئی سچائی کو بے نقاب کرے گی، اور وہ لمحہ وقت کی بنیادیں ہلا دے گا۔ جاری ہے۔